اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 2 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا پیشہ نظر وجاہت مسعود صاحب کا کالم کیا 3 روز بعد دنیا بدل جائے گی؟ جب یہ کالم آپ کے ہاتھوں میں پہنچے گا، امریکہ انتخابات میں صرف 2 روز باقی ہوں گے۔ 5 نومبر بروز منگل کو 35 کروڑ امریکیوں میں سے تقریباً 18 کروڑ شہری ووٹ سے اگلے 4 برس کے ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ میں سے اپنے صدر کا انتخاب کریں گے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ امریکہ کا سخت ترین انتخاب ہے، کیونکہ دونوں امیدواروں کے درمیان 1% کے لگ بھگ فرق پایا جاتا ہے۔ کملا ہیرس کو معمولی برتری حاصل ہے، لیکن امریکی طرز انتخاب میں یہ برتری کامیابی کی ضمانت نہیں، کیونکہ صدر کا انتخاب انفرادی ووٹوں کی گنتی پر نہیں ہوتا، بلکہ آبادی کے لحاظ سے ہر ریاست کو الیکٹورل ووٹوں کی ایک خاص تعداد تجویز کی گئی ہے۔ اگر کوئی امیدوار مجموعی ووٹوں میں برتری حاصل کر بھی لے تو محض چند ریاستوں میں کامیابی کی صورت میں مطلوبہ 270 انتخابی ووٹ حاصل کر سکتا ہے۔ 2016 میں ہیلری کلنٹن ڈونلڈ ٹرمپ سے تقریباً 30 لاکھ ووٹ زیادہ حاصل کرنے کے باوجود الیکٹورل کالج میں شکست کھا گئی تھی۔ معلوم انسانی تاریخ میں رواں برس سب سے بڑا انتخابی برس قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس برس دنیا بھر میں 3 ارب 70 کروڑ ووٹروں نے 72 ممالک میں اپنی حکومت چننا ہے۔ ان میں 1.5 ارب آبادی کے ملک بھارت میں نریندر مودی حکومت بنانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن توقعات کے برعکس ان کی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ 28 خرب ڈالر کے معاشی حجم کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور طاقتور ترین فوجی قوت کے حامل ملک امریکہ میں انتخابات کو دنیا کے آئندہ خط و خال بدلنے میں اہم ترین خیال کیا جاتا ہے۔ امریکہ بین الاقوامی تعلقات نیز اہم ترین مالیاتی اداروں پر اپنے اثر و رسوخ کے باعث دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ حالیہ امریکی انتخاب پر اس لیے بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکی سیاست کبھی اس طرح کی دو ٹوک قطعیت کا شکار نہیں ہوئی۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ انتہائی دائیں بازو کی مقبولیت پسند سیاست کا استعارہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے 2020 کے انتخابات کا نتیجہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے حامیوں کے ذریعے امریکی کانگریس پر چڑھائی کر دی تھی۔ وہ اعلانیہ طور پر اپنے ملک میں قدامت پسند پالیسیاں نافذ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی دنیا میں جہاں روس میں ولادیمیر پوٹین، بھارت میں نریندر مودی اور چین میں شی جن پنگ کی حکومتیں قائم ہیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی تاریخ پر دوہرا سلسلات مرتب کر سکتی ہے۔ امریکہ میں عام ووٹر ٹیکس، مہنگائی، تارکین وطن اور اسقاط حمل جیسے مسائل میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، لیکن بیرونی دنیا کو ٹرمپ کی پالیسی کے دوسرے پہلوؤں سے چند در چند اندیشے لاحق ہیں۔ ووڈرو ولسن کے عہد صدارت سے امریکہ میں ایک بنیادی سوال یہ رہا ہے کہ امریکہ کو عالمی سطح پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یا دنیا سے الگ تھلگ ہو کر داخلی معاملات پر توجہ دینی چاہیے۔ اس سیاسی اختلاف کی جڑیں 1823 میں امریکہ کے 5ویں صدر جیمز منرو کی اس پالیسی تک جاتی ہیں کہ امریکہ کے اتحادی ممالک کے خلاف کسی بیرونی قوت کی مداخلت کو براہ راست امریکی مفادات کے منافی سمجھا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ انتخاب جیتنے کی صورت میں نیٹو سے مکمل قطع تعلق یا انتہائی کمزور تعلقات پر یقین رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر فروری 2022 سے روس کی یوکرین پر جارحیت کے بارے میں
ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یوکرین کو روسی مطالبات تسلیم کر لینے چاہئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی معیشت کو ترقی دینے کے لیے تمام غیر ملکی درآمدات پر 20% موصولات نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ چینی درآمدات پر ان کا 200% تک محصول عائد کرنے کا ارادہ ہے۔ پاکستان کا امریکہ کو کل $3 ارب برآمدات پر ٹیرف کی موجودہ اوسط شرح 2% ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ پاکستان کا واحد تجارتی پارٹنر ہے جس میں پاکستان تجارتی فائدے میں ہے۔ ہمارے ہم وطن فلسطین کی محبت میں کملا ہیرس سے ناخوش ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے امریکی سفارتخانہ وہاں منتقل کیا تھا۔ اگر بائیڈن نے سابق پاکستانی وزیر اعظم کو فون نہیں کیا تو ٹرمپ نے بھی جنوری 2018 میں پاکستان کے خلاف توہین آمیز ٹویٹس کی تھیں۔ نیز اگست 2019 میں بھارتی حکومت کے کشمیر میں اقدام پر لا تعلقی اختیار کی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ موسمی تبدیلیوں کے بارے میں پیرس معاہدے سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں جس سے عالمی موسمیاتی بحران میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت دنیا میں بیک وقت متعدد نئی عالمی قوتیں ابھر رہی ہیں۔ پاکستان کو برعکس کی رکنیت نہیں مل رہی۔ خارجہ محاذ پر پاکستان گہری مشکلات کا شکار ہے اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سفارتی صلاحیت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اس پس منظر میں ڈونلڈ ٹرمپ تائیوان کے دفاع کی ضمانت دینے پر تیار نہیں ہیں۔ گویا $2.25 کروڑ کی آبادی اور $32,000 فی کس آمدنی رکھنے والے خوشحالی کا یہ 3000 مربع میل جزیرہ چین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ ایک قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں تقریباً 50,000 وفاقی اہلکاروں کو آئین کی بجائے براہ راست صدر کے تابع کر کے امریکہ کا انتظامی ڈھانچہ ہی بدل دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا انتخاب صرف اس ملک کی داخلی یکجہتی اور معیشت پر ہی اثر انداز نہیں ہوگا۔ کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں مقابلے کا نتیجہ دنیا بھر میں جمہوریت کے امکانات پر اثر انداز ہوگا۔ حالیہ انتخابات کا بنیادی نقطہ امریکی جمہوریت کی ساکھ ہے۔ ٹرمپ کے حامی اپنی ممکنہ شکست پر ہنگامہ آرائی کی تیاری کر چکے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے مٹھی بھر ترقی پسندوں کے دل کملا ہیرس کو بزرگ جمہوریت کا نشان سمجھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے مذہب پسند ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی میں روشن خیال جمہوریت کی ناکامی کا خواب دیکھ رہے ہیں اور تحریک انصاف کے نومیدہ انقلابیوں نے ٹرمپ کی ممکنہ کامیابی سے لنگڑے نیازی کی رہائی کی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ یہ تھا جناب وجاہت مسعود صاحب کا کالم۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔